السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم شو کا آغاز کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ناراض ایم این اے محترم جناب راجہ ریاض صاحب آف فیصل آباد شریف۔ بہت شکریہ جنید صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے میرے سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مجھے بہت بڑا کریڈٹ دیا آپ نے۔ سیاست کی ایک ایسی شخصیت جس سے آپ پروگرام کا آغاز کریں، اس کا مطلب ہے کہ اس کا قد کاٹ بہت بڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جنید صاحب کہ میں ناراض نہیں ہوں۔ دیکھیں میں ببانگے دوہل، میں سچی بات کرتا ہوں، سچی بات کرنے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں وہ بندہ ہوں جو دہی لینے بھی جاؤں میں ادھر ہی چکھ کے منہ پہ کہتا ہوں بھائی کھٹا ہے۔ میں نہیں باز آتا۔ جنید صاحب دیکھیں جب تک آپ سچ نہیں بولیں گے آپ کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کسائی کو کہیں گے ہی نہیں کہ یار چھچڑے تھے سارے لا، صفائی نہیں تو صحیح کر رہا، تو کامیابی کہاں سے ملے گی؟ میں منہ پہ کہتا ہوں، میں اللہ کے فضل سے اپنے محلے میں بھی، اپنے دکانداروں کے ساتھ، اپنے گھر میں سچ بولتا ہوں۔ لیکن دیکھیں راجہ صاحب، اگر آپ کسی کھانے کے معیار پر تنقید کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی تو کوئی انداز ہونا چاہیے نا، دوسرے کی دل آزاری تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں اب کیا کہوں کسائی کو؟ چھچڑے کی جگہ اسے کیا کہوں کہ گوشت کے کپڑے اتار دو؟ میں عرض کرتا ہوں چھچڑے ہی کہنا ہے نا اتار دو۔ یہ جس نشست پہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہاں پہ ہمارا عزیزی بیٹھا ہوتا ہے، وہ گھر میں جس دن ہانڈی میں نمک زیادہ ہوتا ہے نا تو وہ ہماری بھابھی سے یہ نہیں کہتا کہ نمک زیادہ ہے، وہ کہتا ہے دیکھ لو آج سبزی کم ہے۔ نہیں دیکھیں اس کے گھر سبزی ہوگی کم تاں اس نے کہا ہوگا۔ راجہ صاحب ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਦਬੰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਕਬੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। آپ کی مہربانی ہے غوری صاحب، آپ محبت کرتے ہیں۔ میں منہ پہ بات کرنے والا آدمی ہوں۔ کیا بات؟ میں آپ کے منہ پہ کہوں گا تاڑا منہ اینجے جی میں کسے موک گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں منہ پہ بات کرتا ہوں، میں نہیں گھبراتا۔ ایک دفعہ میں اسمبلی کے اجلاس میں گیا ہوں، ہماری ایک کولیگ دوست تھی ایم پی اے لیڈی، اس نے مجھے پوچھا، بڑی تیار شیار ہو کے آئی ہوئی تھی، کہتی ہے راجہ صاحب میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے سدھا منہ پہ کہا، میں کہا جنہیں پیسے آپ نے تیاری پہ لگائے ہیں انہیں دے انور ٹور منگا لیندے تھے سارے گھر نو مزہ آ جاتا۔ جو بات آپ کے دل میں ہے وہی زبان پہ ہونی اچھا چاہیے۔ چلیں چھوڑے راجہ صاحب، یہ فرمائیں کہ اب پی ٹی آئی سے نیا اختلاف کیا پیدا ہو گیا ہے؟ اختلاف کوئی نہیں ہے جنید صاحب، پاکستان تحریک انصاف میری پارٹی ہے، میں اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ دیکھیں مگر جمہوریت ہے، جو سچی بات ہے وہ کہنے کا حق ہونا چاہیے ہر آدمی۔ کیا اختلاف ہے بتائیں نا۔ اختلاف یہی ہے کہ ہماری بات ہی کوئی نہیں سن رہا۔ جنید صاحب یہ عمران خان صاحب کو شاید ان کے مشیروں نے ذہن پہ ڈال دیا ہے، ان کے ذہن میں اب یہ ہے کہ جتنے بھی ہیں پاویں ان کی اپنی پارٹی کے ہیں پاویں مخالف پارٹیوں کے ہیں، ان کے ذہن میں ہے کہ سارے سیاستدان ڈاکو چوری ہیں۔ حالانکہ ہم نے جنید صاحب ایمانداری سے الیکشن لڑا ہوا ہے، ہم نے اپنے پیو دادے کی زمینیں بیچ کے تو الیکشن لڑا ہے۔ ہاں جی، میرے دادا جی کے زمانے کی ہماری زمین تھی جنید صاحب، جسے آپ ایگریکلچرل زمین کہتے ہیں۔ جنید صاحب دادا جی نے خریدی ہوئی تھی ₹1,00,000 کلے کے حساب سے، میں نے الیکشن لڑنے کے لیے 99,999 کا قلعہ بیچا ہے۔ جنید صاحب کاٹا ہوتا ہے بے شک ₹1 کا ہوتا۔ تو کاٹے پہ زمین بیچ کے جنید صاحب الیکشن لڑا ہوا ہے، تو خان صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید ہم بھی لوٹ مار کر کے آئے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے باکردار آدمی ہیں جنید صاحب، ہم پیپل پارٹی میں بھی تھے تو وہاں بھی ہم نے کبھی بے ایمانی نہیں تھی کی۔ پیپل پارٹی بے شک اپنی جگہ پہ کرپٹ مشہور ہے، مگر اللہ کے فضل سے وہ بھی کہیں گے کہ نہیں راجہ ریاض ہمارا پیپل پارٹی میں بھی جب ہوتا تھا تو ایماندار آدمی۔ راجہ صاحب باتیں چھوڑیں، پالیٹکس پہ بات کریں۔ ساری زندگی آپ یہیں بیٹھ کے یہ گلے کرتے ہیں کہ میرے پوسٹر پاڑ کے باہرلے ملک چلے گئے، تو اب آپ نون لیگ کے پوسٹر پاڑ کے باہرلے ملک جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہرگز نہیں، میں ایسے آدمیوں میں سے نہیں ہوں جنید صاحب،
मैं मैदान में खड़ा होकर सियासत करने वाला बंदा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि इनको इजाजत दें जुलूसों जलसों की। हमें क्या जरूरत है किसी को हम मना करें कि जुलूसों जलसों से इज्तनाब बरतें। मैं तो साथ देने वाला हूँ। ये अभी मैं फैसलाबाद से आपके हस्बे हाल के लिए आ रहा था तो राह में शाहकोट मैंने देखा है नून लीग का आधा पोस्टर किसी ने पाड़ दिया हुआ था। मैंने कहा अब आधा पोस्टर पाड़ के अगर साथ ही लटक रहा होता तो मैं उसको चस्पा कर देता। फिर मैंने देखा कि साथ ही एक उर्स का पोस्टर लगा हुआ था। फिर मैंने आधा उर्स का पोस्टर पाड़ के तो फिर नून लीग का पोस्टर पूरा किया। और बाद में मैंने पढ़ा तो ऊपर लिखा हुआ था बस साईं बाबा लाल सरकार का एहतजाजी जलसा। और मैं कहा ये तो 200 साल पहले मरहूम हो गए थे, इन्होंने कहां से एहतजाजी जलसा कर दिया। चलो चलो गुजरांवाला चलो, लंगर का खास इंतजाम हो गया। गोगे चलो। आप गोगे की बात कर रहे हैं, दिल तो एक बारी मेरा भी किया है कि मैं अपोजिशन में चला जाऊं। अच्छा राय साहब, मुझे याद है इस बात से, आपके वाले से ये खबरें भी शाया हो रही हैं कि कल के गुजरांवाला के जलसे में आप पीटीआई छोड़ के किसी और जमात में शामिल हो रहे हैं। नहीं जुनैद साहब, ये वैसे ही बेपारकी छोड़ रहे हैं सारे लोग। मैं अल्लाह के फजल से जहां पे खड़ा होता हूँ अपने पैरों पे खड़ा होता हूँ। मैंने नहीं कभी इस तरह की हरकतें की। देखे और लोगों ने जो लोटाइज्म किया हुआ है ना, पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए हुए हैं। जी जी। मैं उस तरह नहीं गया हुआ। जी जी। मैं बिल्कुल मैं सरेआम कहता हूँ, मैंने पीपल पार्टी छोड़ के तो ज्वाइन की थी तरीके इंसाफ। आप इलेक्शन लड़ के आए हैं। हाँ नहीं जुनैद साहब, वैसे भी बात यह है कि असूलों से हमने मुखालफत की हुई है। हम फजूल मुखालफत करने वाले लोग नहीं है। पोस्टर पाड़ के नहीं आए हुए। पोस्टर पाड़ के नहीं आए हुए हम इन लोगों की तरह। हमने कभी ये नहीं कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं तकरीर कराई, मैंने नहीं पार्टी में रहना, या मुझे पहले तकरीर कराओ फिर मैं आपकी पार्टी में आऊंगा। हमें जो हमारा लीडर वारी देता है हम उसी पे चले जाते हैं। तो फिर नाराज क्यों आप इमरान? और यार अवाम की खिदमत जो पार्टी करेगी हम उसके साथ हैं। हम तरीके इंसाफ में इसलिए आए थे कि ये अवाम की खिदमत करेगी। खान साहब ने जिस तरह के हमारे साथ वादे किए थे हम तो वो सुन के तरीके इंसाफ में आए थे। अब वो हम मस्कीनों की बात ही नहीं सुनते। असल में इमरान खान साहब का भी कसूर नहीं है जुनैद साहब, उनकी किचन कैबिनेट ही गलत है। वो उनकी किचन कैबिनेट जो उनको कहती है, जो मेन्यू बताती है वो कहते हैं ठीक है। हालांकि जुनैद साहब देखें, एक पार्टी के पास अगर राजा रियाज हो, उस पार्टी का सबसे पहला फर्ज ये है कि किचन कैबिनेट में कम से कम राजा रियाज को जरूर रखें। क्योंकि आप भी जानते हैं किचन का सबसे ज्यादा ताल्लुक राजा से ही हो सकता है। अगर राजा रियाज का किचन से ताल्लुक नहीं है तो फिर वो कादी तरीकी पार्टी हुई है। तो तरीके इंसाफ को ये चाहिए सबसे पहले ये इंसाफ करें, राजा रियाज को इमरान खान साहब अपनी किचन कैबिनेट में तो रखें। चलो आपकी ड्राइंग रूम कैबिनेट है या आपकी स्टोर कैबिनेट है या आपकी बाथरूम कैबिनेट है, उसमें आप ना रखें यार, किचन कैबिनेट में तो रखें आप। राजा साहब किचन कैबिनेट में तो आप सदर होने चाहिए। आप देखे ना, आम आदमी भी जानता है। देखे वैसे गौरी साहब हमारे स्टार हैं, मैं खुद इनका फैन हूं। मैं आम आदमी नहीं गौरी साहब, आप कभी गंदी बात नहीं करते, हम आपके फैन हैं। सर जी, अंदर से मैं आम आदमी हूँ। वही मैं कहने लगा हूँ, सियासत के हवाले से तो आप आम आदमी है ना। अगर आपको भी ये पता है कि किचन कैबिनेट का सदर जो है वो राजा रियाज होना चाहिए, बिल्कुल, तो फिर इमरान खान साहब को क्यों नहीं एहसास हो रहा? भुट्टो यार तरीके इंसाफ में आ गया। सॉरी मैं क्या बात कर रहे हैं आप? असल बात ये है जुनैद साहब के इमरान खान साहब को पता ही नहीं कि कौन बंदा उनका हमदर्द है और कौन दुश्मन है। इन्होंने जो किचन कैबिनेट बनाई हुई है, औखा सौखा वेला आया तो अद्धी किचन कैबिनेट इनकी बाहर दौड़ जाएगी। ये देखे ना, इन्होंने ये जो शहजाद अकबर और शहबाज गुल जैसे लोग रखे हुए हैं, ये इनके साथ होंगे तो फिर तो अल्लाह ही वारिस है। राजे रियाज को छोड़ दिया हुआ है और शहबाज गुल को रख लिया हुआ है। आप गौर से देखें, शहबाज गुल जैसे लड़के मुंह पे पाउडर जरूर लगाते हैं।
اور ساتھ رکھ لیا ہوا ہے شہزاد اکبر. آپ کو چاہیے وہ ذمہ داری راجے ریاض کو سونپے جو شہزاد اکبر کو آپ نے سونپی ہوئی ہے. واہ جی واہ. شہزاد اکبر کو زیادہ سے زیادہ چلو ولیتی کی ہو دی ایجنسی لے دیو. ہو جا بندہ جنید صاحب پیپیاں کو بیٹھا چنگا لگا. یا زیادہ سے زیادہ شہزاد اکبر جیسے بندے دال بازار میں پرانا گوڑ بیچتے ہیں, اس کو دیکھے ایڈوائزر لگوا لیا ہوا راجہ ریاض گھر کلا بیٹھا ہوا ہے. اوپر سے جنید صاحب جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے تو ہمارا گریبان پکڑنا ہے. عمران خان صاحب تو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ گئے ہوئے ہیں, تو ہم جو محلے میں پھر رہے ہیں لوگوں نے ہمیں ہی پکڑنا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ کدھر ہیں وہ اسامیاں جو آپ نے دینی تھی لوگوں کو. اتنی اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں اور یہ اس پہ بھرتی نہیں کر رہے. کون سی خالی پڑی ہیں سامی؟ اور جنید صاحب میرے گھر میں میرے کوک کی سامی خالی ہے. پہلے تو اس کا اشتہار دینا, جب وہ فیل ہو جائے تو آپ کو اگلی بھی بتاؤں گا. کئی سامیاں ایسی جو خالی ہے. راجہ صاحب آپ کی ٹینشن ختم ہو گئی, آپ کو کوک مل گیا, میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. گوگا جی مینوں پکان والا کوک چاہیے, کھان والا کوک نہیں چاہیے. یہ راجہ صاحب جس اسامی کا ذکر کر رہے ہیں اس پر بندے آ گئے تھے. اچھا. انہوں نے تنخواہ بھی بتا دی. جب راجہ صاحب کو دیکھا تو پھر انہوں نے کہا 50 لاکھ مہینے دا لائیں گے. میرا ذرا ٹیسٹ بہت اچھا ہے, میں کبھی تھائی فوڈ کھاتا ہوں, تھائی فوڈ کھاتا ہوں اور بے بھائی کھاتا ہوں, اس لیے کوک ڈر گیا تھا. جنید صاحب مسئلہ میرے کوک کا بھی نہیں, جو گولی مارو میرے کوک کو. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ بیچارے بیکار پھر رہے ہیں, جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں, ان کو نوکریاں تو دیں نا. اب ان کو اگر نوکریاں نہیں دیں گے تو انہوں نے ہمارے گریبان ہی پکڑنے ہیں نا. میں تو یقین منو محلے چ قمید پا کے پھردا نہیں کوئی گریبان نہ پھاڑ, کیونکہ ہم نے تو ادھر ہی پھرنا ہے. ہم کو وہ لوگ تھوڑے ہی ہیں جو پوسٹر پاڑ کے باہر لے ملک میں دوڑ جائیں. ہم سیاسی آدمی ہیں جناب. بالکل راجہ صاحب, جتنا تہاڈا تجربہ ہے سیاست چ, جی تہاڈا ایک سوال کرنا سی. حکم کرو. کہ شامی کباب بڑے قیمے دے صحیح بندے نے یا چھوٹے قیمے دے؟ چلو ہم جدے بھی بن گئے نے لے وہ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اب آپ کبھی غور کریں, بڑے شہروں کے ٹریفک سگنلز پہ دیکھ لیں آج سے 7-8 ماہ پہلے کتنے بھکاری تھے اور آج کتنے. بالکل صحیح. کم از کم اس میں 30% اضافہ ہو گیا, 30%. اچھا بھائی جان, ایک مرتبہ پھر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے اور رپورٹس بھی اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کہ یہ جو کرونا کی سیکنڈ ویو ہے یہ بھی مطلب الارمنگ حد تک خطرناک ہو اللہ رحمت کرے, اللہ پاک اپنا کرم کرے. کیونکہ گزشتہ روز جو تھے پازیٹیو جو ٹیسٹ آئے ہیں ان کی شرح جو ہے وہ 2.37 تھی, جو پچھلے غالباً جو ہے 2.5 یا 3 ماہ کے دوران ہائیسٹ تھی. 2.37 پازیٹیو تھی. اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ہمارے جو کرونا کے پیشنٹس کی تعداد جو تھی وہ 5,000 سے نیچے چلی گئی تھی, اب وہ دوبارہ بڑھ کے 9,000 کے لگ بھگ جا رہی ہے. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. لیکن میں جو جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں یار, کہ جب یہ پہلی ویو آئی تھی نا کرونا کی, اس کے بعد ہمیں جہاں اور بہت سارے مسائل کا, سماجی مسائل کا, معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا, وہاں پہ آپ نے کبھی غور کیا ایک ایسے مسئلے نے سر اٹھایا تھا جو سماجی بھی تھا, معاشرتی بھی تھا اور معاشی بھی تھا, وہ تھا بھکاریوں کی بھرمار. ہم نے ان دنوں میں بات بھی کی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ایک بیلچا اور کلاڑی اور لے کے بیٹھ جاتے تھے. اچھا اس وقت شاید ہم نے اس معاملے کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا تھا یا اس معاملے کی سنگینی کا ادراک نہیں کیا تھا. اب ہمیں وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کر گیا. اب آپ کبھی غور کریں, بڑے شہروں کے ٹریفک سگنلز پہ دیکھ لیں آج سے 7-8 ماہ پہلے کتنے بھکاری تھے اور آج کتنے. بالکل صحیح. کم از کم اس میں 30% اضافہ ہو گیا, 30%. اگر یعنی پہلے 7 آپ کو بھکاری ایک سگنل پہ ملتے تھے تو آج وہ جو ہے وہ 10, 11, 12 کی تعداد میں. اور یہ اتنے بھکاریوں کی جو یلغار ہے نا, یہ آپ کو روزوں میں یا بعض عید سے پہلے, عیدین سے پہلے نظر آتی تھی. آج آپ کو نارمل حالات میں ہر ٹریفک سگنل پہ آپ کو بھکاریوں کی ایک یلغار یا اٹیک نظر آتا ہے. ہاں جی, اور پولیس والے جو ہیں وہ کھڑے بھی ہوتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہتے. اچھا یہ بھی اب میں اس پہ میں نے کچھ دن سے نا میں بڑا جل کڑ رہا ہوں کہ یار یہ
کیا مطلب ہم پیش کرتے ہیں پولیس والوں کو اپنے ملک کی تصویر. پولیس والوں کو خرچہ پانی نہیں دیتے وہ؟ نہیں, خرچہ پانی بھی ان سے بھی پولیس لے لیتی ہے, پولیس کسی کو نہیں چھوڑتی, یعنی بیکاریوں کو سے بھی بھیک لے لیتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی سماجی برائی کا ذکر کرتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ملک میں قانون موجود ہے لیکن قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. لیکن یہ جو بیکاری ہے نا, یہ بھیک مانگنا جو ہے, اس کے حوالے سے ہمارے ہاں سرے سے کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے, نہ وفاقی سطح پر نہ صوبائی سطح پر. یعنی اس لیے جو بھی کبھی کبھی جو پکڑ دکڑ آپ دیکھتے ہیں نا ہو رہی ہے, وہ آپریشن ہوتا ہے, چائلڈ لیبر والے وہ آگے پکڑ لیتے ہیں, چائلڈ پروٹیکشن والے وہ 2-3 دن کہیں جا کے رکھ لیتے ہیں, یا پولیس کو جوش چڑھتا ہے تو وہ چند بیکاریوں کو گھیر گھار کے ٹرک میں ڈال دیتی ہے, حوالات لے جاتی ہے, 3-4 دن کے بعد پیسے لے کے چھوڑ دیتے ہیں. وہ اب ایک کیمپین چلتی ہے 2-4 دنوں کے بعد. ہاں جی, اللہ معاف کرے, اللہ پاک سب کو اپنی جناب میں سے ہی دے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک تو چلو مانگنا یا بکاری یا خیرات کرنا یہ ٹاپک تو علیحدہ ہے نا جی. اتنے بیکاری ہیں ہر چوک کے اندر کہ ٹریفک کا نظام بڑا سخت خراب ہو چکا ہے, بڑا سخت خراب ہو چکا ہے. اس میں اب کوئی معذور ہوتے ہیں, کچھ بنے ہوتے ہیں, وہ گاڑیوں کے آگے آ جاتے ہیں, گاڑیاں رکی ہوتی ہیں, وہ کوئی ویسے گاڑی کے آگے نہ بھی ہو تو کوئی پیسے نکال کے گن رہا ہوتا ہے, بٹوے میں سے دے رہا ہوتا ہے, پیچھے سے ہارن بج رہے ہوتے ہیں, کافی فرق پڑ جاتا ہے. اور ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں یار. ابھی 2 دن پہلے کوئٹہ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بزرگ بیکاری جو تھا وہ موٹر سائیکل کی ٹکر سے زخمی ہو گیا سگنل پہ. اس کو جب اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گئے تو اس کی جیب اسپتال چلا گیا, انہیں رٹانی پا لیا, ہوں مینوں موٹر سائیکل لے کے دیو, مینوں موٹر سائیکل وجی ہے, مینوں ہوں موٹر سائیکل لے کے. اچھا, کووڈ سے میں اس لیے اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ وہی لوگ جو مزدور بن کے وہ بیلچے اور کسیاں لے کے آئے تھے سڑکوں پہ, اب انہوں نے دیکھا کہ اس وقت انہوں نے لوگ بھی فیاضی کا مظاہرہ کر رہے تھے. سخی تو بہت ہے نا ہم, مطلب ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی برائی کو پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جب ہم پیشہ ور بیکاریوں کو پیسے دیتے ہیں. تو ہم نے ان دنوں دل کھول کے ہر جگہ پہ پیسے لٹائے, ان کو دیے پیسے. انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو مزدوری سے زیادہ مزیدار کام ہے, اور میں نے باقاعدہ EME لاہور میں جو ان کا ٹریفک سگنل ہے وہاں پہ میری وہ صحافتی جو تجسس کی ایک رگ ہے وہ پھڑکی, تو میں نے ایک بیکاری سے تھوڑا سا انٹرویو کیا. پھر بات آگے بڑھی تو 2-4 دن کے بعد میں نے ایک ٹھیکیدار کو بھی دبوچ لیا, میں نے اس ٹھیکیدار سے بھی انٹرویو کیا. یقین کرو کہ ایسے ایسے راز سامنے آئے, ایسے ایسے عجیب باتیں کہ میں اگر خود بھی یہ کاروبار شروع کر لوں تو اچھا خاصا کر سکتا. میں یہی پوچھنے لگا تھا, صحافتی رگ پھڑکی یا تم نے سوچا کہ کوئی سائیڈ بزنس بھی ہونا چاہیے, پھر کوئی معلومات حاصل ہوئی بزنس کی ان سے, زبردست بزنس ٹپس دیے. اچھا, وہ جو بیکاری تھا وہ جو میرے قابو ہے, میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یار تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی جو یہ کرونا کے دنوں میں نے یہ کام شروع کیا تھا. کہتا جی اس وقت تو مجبوری تھی. کہتا جی ایک دن میں 5-5-6 لوگ آگے راشن دے دیتے تھے, اور ان دنوں میں کرونا کے دنوں میں پیسوں کی مد میں بھی 6,000 روپیہ تک یومیہ کما لیتا تھا. کہتا کہ اب میں 1,500 سے لے کے 2,000 روپے تک بآسانی کما لیتا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کام پہ جانے. کہتا یہاں میری موج لگی ہوئی ہے. اچھا, جب میں نے اس کے ٹھیکیدار تک پہنچنے کی کوشش کی خاصی مشکل کے بعد, تو ٹھیکیدار نے بڑی عجیب باتیں بتائی. مطلب میں حیران رہ گیا کہ یار اتنا یہ ویل ریسرچڈ مطلب کام ہے, ہم اپنے آپ کو بڑے ترم خان سمجھتے ہیں کہ یار. وہ کہتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تک, یہ ساری ٹھیکیدار نے بتائی ہوئی باتیں, کہتا ہے جی 14 گینگ تھے ٹھیکیداروں کے کچھ سال پہلے تک. کہتا آج یہ بڑھ کے 20 اور 22 ہو چکے ہیں, یعنی جو جن کے آگے سینکڑوں فقیر ہیں, ٹھیک ہے, بیکاری انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. اور اس سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے نا کہ آج سے میرا خیال ہے کہ کوئی 5-5.5 سال پہلے ایک سروے ہوا تھا, ایک ILO کا سروے تھا, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا. اس کے مطابق یہ تھا کہ وطن عزیز میں 80 لاکھ کے قریب پروفیشنل بیکاری ہیں, جو آج ایک اندازے کے مطابق 1.25 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس وقت یہ بتایا گیا تھا اسی سروے میں کہ 36% جو بیکاری ہیں ان سے زبردستی بھیک منگوائی جاتی ہے. تو میں نے یہ ساری باتیں اس ٹھیکیدار سے کی. کہنے لگا جی ایسی کوئی بات نہیں, یہ بخوشی لوگ آتے ہیں اور دونوں طرح کام کرتے ہیں, تنخواہ پہ بھی کام کرتے ہیں, کمیشن پہ بھی کام کرتے ہیں بیکاری. بہت بڑا بزنس ہو چکا ہے یہ. گوگے نے کئی دفعہ مجھے کہا ہے کہ اسٹوڈیو اگر ایئر کنڈیشن نہ لگا ہوتا تو میں چونک چ شفٹ ہو گئے.
سنو تو صحیح. میں یہ اور سن کے مطلب حیران ہوا. وہ کہتا ہے بندہ ٹھیکیدار صاحب فرما رہے تھے, کہنے لگے کہ ہم عام طور پہ چند سال پہلے تک پریکٹس یہ ہوتی تھی کہ ہم روٹیشن پہ بیکاریوں کو چینج کرتے رہتے تھے. یعنی آج اگر یہاں ڈراپ کیا ہے ایک اکبر چوک میں تو کل ہم اس کو کسی اور جگہ ڈراپ کریں گے. کہتا ہے کہ ہم نے پچھلے 3-4 برسوں سے اپنی ٹیکنیک بدل لی ہے کیونکہ ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ چینج نہیں کرنا چاہیے. پھر میں نے کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے, کیسے کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جی ہم چینج نہیں کرتے. اگر ایک بیکاری جو ہے وہ یہاں پہ اس کی ڈیوٹی ہے تو اسی چوک میں اس کو رکھا جاتا ہے. اس کی جو اس نے دلیل دی ہے وہ یہ ہے, کہتا ہے جی 70% ایک اندازے کے مطابق جو ٹریفک ہے وہ روٹین کی ٹریفک ہوتی ہے, یعنی اس نے روزانہ وہاں سے گزرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 30% کے لگ بھگ جو وہ کیجول ٹریفک ہوتی ہے, وہ آج آئے, ہو سکتا ہے وہ مہینے بعد آئے. کہتا ہے کہ ہمارے پاس, ہمارے بھکاری کے پاس, یعنی ہمارے کارکن کے پاس جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1.5 منٹ سے لے کے 2 منٹ کا. کہتا ہے اگر 1.5 منٹ سے لے کے 2 منٹ تک وہ کار تلاش کرتا رہے کہ کس نے دینا ہے تو اس کا 1.5-2 منٹ ضائع ہو جائے. کہتا ہے جب وہ مستقل ہوگا تو اس کو پتا ہے کہ یہ روز کا ہے, اس نے مجھے نہیں دینا. کہتا ہے کہ وہ جو ٹائم ہے اس کی بچت ہو جاتی ہے. وہ صرف اسی شکار کو پھانستے ہیں جو 30% میں سے نیا آتا ہے. وہ گرین اشارے تک انہوں نے بندہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. کمال یار, یہ تو ان کو تو مطلب انہوں نے MBA کیا ہو. یہاں تک پہنچ گئے فقیر, ہزیہ میں تھے دانشور پڑھ کے ٹائم پہ آیا کر رہے ہیں. نہیں, باقاعدہ وہ ایک شعبہ بن چکا ہے اور وہاں پہ بھی ظاہر ہے نفع نقصان کا جو ہے انالیسز ہوتا ہے. کیسے یہ دیکھو نا, ایسا زبردست انالیسز جو ہے یہ تو کسی یونیورسٹی میں ہوا لگتا ہے. سر واقعی ان کو روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں, بھکاریوں کو روکنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. 2011, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 یہ وہ سال ہے جن سالوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے 19 مرتبہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ فوری طور پہ ایکشن پلان ترتیب دیا جائے یہ انسداد بھکاری. لیکن آج تک کسی گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے وہ جو ایک آدھ آپریشن کرتے ہیں 2-3 دنوں کے لیے, اس کے بعد نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی آپریشن ہے, اور یہ معاملہ جو ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. سر اتنے فقیر ہو گئے ہیں, میں تو ڈرتا ہی فقیروں کو پیسے نہیں دیتا. کیوں؟ کہ کہیں کوئی دور کا رشتہ دار نہ نکل آئے. یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ سارے کلرک صاحبان ہیں. واہ واہ, وچ میرا خیال ہے اپنی دفتر دی میز بھی لے آئے. بھائی جان آپ اس کو میز کہہ رہے ہیں, یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا اہم ترین آدمی ہے, سارا ڈپارٹمنٹ اس کے گرد گھومتا ہے. یعنی یہ اپنے محکمے کا راؤنڈ اباؤٹ ہے. ناظرین, وطن عزیز کے کلرک ایک مرتبہ پھر تنخواہوں میں اضافے کے مطالبات لے کر سڑکوں پہ ہیں. گزشتہ روز انتظامیہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد انہوں نے اپنا احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا, لیکن ان کا مطالبہ ہے کیا, آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کلرک نمائندوں سے. اچھا جنید صاحب, یہ سارے کلرک صاحبان ہیں. واہ واہ, وچ میرا خیال ہے اپنی دفتر دی میز بھی لے آئے. بھائی جان آپ اس کو میز کہہ رہے ہیں, یہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا اہم ترین آدمی ہے, سارا ڈپارٹمنٹ اس کے گرد گھومتا ہے. یعنی یہ اپنے محکمے کا راؤنڈ اباؤٹ ہے. جنید صاحب, میں معافی کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ کلرک حضرات جو ہمارے بھائی ہیں یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں. یہ میں نے نکلتے ہوئے دیکھا ان کو تنخواہوں کے اضافے کے لیے, اپنی ترقیوں کے لیے. کبھی انہوں نے یہ بھی سوچا ہے, چلے میں نہیں کہتا یہ سارے غلط ہیں, 80% ان میں جو لوگ ہیں وہ صرف دفتروں میں کام نہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کام کرنے کے لیے نہیں, کام روکنے کے لیے جاتے. روکنے کے لیے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ جاتا ہے وہاں کام کروانے کے لیے, یہ ایک دفتر میں 15-20 جنے بیٹھے ہوتے ہیں اس کا کام نہ کرنے کے لیے, یعنی روکنے کے لیے. یہ جو صاحب جن کے گرد کہہ رہے ہیں نا پورا ڈپارٹمنٹ گھومتا ہے, یہ 2 دفعہ نیب کی انکوائری بھگت چکے ہیں اور ایک مرتبہ ان کے قبضے سے 52 کروڑ روپیہ برآمد ہوا تھا. ابھی یہ ہمیں دکھانے کے لیے چنچی پہ بیٹھ کے آئے. چلو ہم نے تو اب دیکھ لیا, تو چنچی کا حال پوچھا ہے.
मुल्क का हाल पूछे यार, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसका हाल पूछे। बाखुदा इंतहाई जालिम लोग हैं इनमें अक्सर। कोई ये नहीं सोचते, इनकी जो यूनियन है वो बड़े माशाल्लाह जाहिर है अक्लमंद लोग हैं जो निकलते हैं और अपने मुतालबात मनवा लेते हैं। यार किसी वक्त ये भी सोचो, जो सेल्फ सेंसर होता है वो भी कभी करो, कभी ये भी देखो कि हमारे जो अंदर डिपार्टमेंट के या हमारे क्लर्क एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनको किस तरह ये बताया जाए कि खुदा के वास्ते कब्र को याद रखो। जीजी आप ठीक कह रहे हैं, हमारे शोबे में काली भेड़ें हैं। मैं वैसे काला हूं, काली भेड़ नहीं हूं। माशाल्लाह, अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया। लेकिन हैं ऐसे लोग काम रोकने वाले, उनको अपना फर्ज अपना पहचानना चाहिए कि जिसकी तुम तनख्वाह ले रहे हो, इधर काम कर रहे हो, वो काम तो करो। आप काम करने के लिए यहाँ नौकर है, रोकने के लिए आप कह रहे हैं, सही हैं कुछ लोग हैं। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि जितनी तनख्वाह पहले मिलती है क्या आप वो हलाल कर रहे हैं कि नहीं? चलो बढ़ाने के लिए तनख्वाह आप बाहर निकले सड़कों पे, मगर खुदा के वास्ते उस तनख्वाह को हलाल करने के लिए भी निकले कभी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ाने की बजाय तनख्वाह को हलाल करने की तरफ तवज्जो ज्यादा देनी चाहिए। जो ये साहब आपकी तनख्वाह ना भी बढ़े तो आपका गुजारा हो रहा है, क्योंकि आप पार्ट टाइम में स्टेलियन तोते बेच लेते हैं। बात तो मेरी करें जिसके 10 बच्चे हैं, ग्रेड 5 में और बच्चे 10 हैं इनके। पंजे तो नहीं 10। वैसे भी जो ये साहब बच्चों में ग्रेड नहीं देखा जाता। अच्छा, सारा दिन ऑफिस में भी यही कुछ कर रहे होते हैं जो इधर कर रहे हैं। साहिल खड़ा होता है और ऐसे ऐसे दफातर हैं जहां से अब देखें, यहाँ आप चले जाए सेक्रेटरीट में जी, वो दफ्तरों में जाहिर है पूरे पंजाब का वो सेक्रेटरीट है, पता नहीं कहां कहां से सारे खवातीन। सूबों में ये हाल है, सिर्फ पंजाब तक ही मामला मकबूल नहीं है। जी जी जी। जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है ना, ये कहते हैं एक पेशा नहीं है, ये बकायदा माइंडसेट का नाम है, जिसके तहत ये सैडिस्ट हो जाते हैं। ये लोग तकलीफ दे के खुश होते हैं। इनको लम्हे भर को भी एहसास नहीं होता लाहौर में बैठने वाले को कि जो साहिल पता नहीं डीजी खान ये कितने से अपने कई दिहाड़ियां खत्म करके बेचारा मेरे पास चकवाल से आया हुआ है, को सरगोदे से होटलों में ठहरना पड़ता है उनको। और खवातीन मुलाजमाएं जो हैं बेचारी, वो आई होती हैं अपने काम के लिए, और बखुदा इस कदर इनका खौफनाक रवैया होता है कि अल्लाह से डर लग रहा होता है कि ये जो कर रहे हैं हम लोग साहिल के साथ, किस तरह बरकत पड़ेगी इस मुल्क के अंदर। और भाई साहब सारा मुद्दा आप हम पे ना डालें, फाइल असल में अफसर के पास रुकती है। बिल्कुल नहीं रुकती फाइल अफसर के पास, उसकी टेबल पे जब जाती है वो तो अन्यवाद अक्सर कर रहे हैं। अफसर भी काम रोकता है, अफसर भी इन्हीं की बरादरी से है। अफसर कौन सा कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं? और इन्होंने कुछ ना कुछ अड़ेच ऐसी डाल दी होती है कि वो रोकता है फाइल। अफसर और ये मिले होते हैं यार। अफसर भी ज्यादातर जो है लोग वो बहस नहीं करते, वो इनकी बात पे यकीन करके साहिल को कह देते हैं भाई कल आना। ओ यार खुदा के वास्ते इतने बंदे आप लोग बैठो, केड़ी एडी टोए च गड्ड फंसी जिसके लिए आप 15-15 20-20 दिन लोगों को चक्कर लगवाते हैं। एक बंदा मस्कीन आया हुआ है आपके दस्तखत के साथ, उसका काम हो जाना है और उसका जायज काम है। 15-20 दिन अगर एक जगह पे फाइल रुक रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बदनीयत बैठा हुआ है। अजीजी भाईजान, हमें पूरे कागजात चेक करने पड़ते हैं, वरना हम पर इल्जाम लग जाता है कि ज़ाब्ते की कार्रवाई क्यों नहीं किया। हाँ जी, जेब में खामोशी से 2000 रुपया डाल दो तो ज़ाब्ते की कार्रवाई यूं पूरी हो जाती है। जुनैद साहब, ये लोग करते हो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैंने 1000-2000 के लिए कभी आज तक फाइल नहीं रोकी। 200 के लिए भी रोक लेते रफीउल्लाह साहब मोहतरम, मेरी ईमानदारी का सर आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं साइकिल पे जाता हूँ, दफ्तर साइकिल पे आता हूँ। इतने तुम गुलाम मुहीउद्दीन। ओ भाई, मैं गुलाम मुहीउद्दीन नहीं तो तुम भी कोई दर्पण नहीं हो। जनाब, इन्होंने अपने बच्चों को 4 जनरेटर जो बड़े वाले होते हैं वो लेके दिए, शादियों पे रेंट पे जाते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं। वो कह रहा है जी, सही कह रहा है। ये 5वें 6 7वें ग्रेड के जो लोग हैं, इनका करोड़ों के कारोबार हैं, बाकायदा उधर से ये पैसे गुरा गुरा के इन्होंने फैक्ट्रियां डाल ली हुई। और भाई जी, मेरा पहले भी 3.5 मरले का घर था, अब भी 3.5 मरले का है। हाँ, तो वो जो बहरिया टाउन में बड़ी कोठी है वो किसके नाम है? वो तो मेरे ससुराल वालों ने दी थी गिफ्ट। ये देखिए, सबसे बड़ा जवाब हर बददियानत अफसर और क्लर्क के पास ये होता है कि ये ना, ये माल तो मुझे ससुराल से मिला। मेरा ख्याल है इन्होंने छाड़ दियो, इन्होंने ससुराल फाड़ लो।
ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸਸੁਰਾਲ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬ? ਸਹੁਰਾ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਬਾਕਰਖਾਨੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਜੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਯਾਰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਏਡੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल वैसे डकैती करने के लिए सोशल मीडिया भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। पहले सोशल मीडिया पे किसी के साथ राबता करके सारी मालूमात लैके फिर एक दिन उहदे घर पहुंच जाते ने। साले को जनाब और जिहड़ा फेसबुक ते तुसी अपना लाइक कीता है ना अफजल डाडू, वो मैं वा जी, मेरा असल नाम अफजल डाकू है। अच्छा, जहां पे पूरी दुनिया के अंदर खवातीन हर शोबे में अब हिस्सा ले रही हैं, हाँ जी, वहां पे एक अपना दिलचस्प आपको रिपोर्ट बताना चाह रहा हूं। यही मैं फिक्र का इंतजार कर रहा था कि आज आपने ये नहीं कहा कि मैं दिलचस्प स्टोरी सुना रहा हूँ। यार आपको पता है जी के पास सारी दानिश दिलचस्पी होती है। क्या बात है। क्या बात। क्राइम में भी खवातीन जो हैं वो अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। जी जी जी, क्राइम में एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 30% अब खवातीन शामिल हैं। इसमें माशाल्लाह कहना यार माशाल्लाह किस लिए कहना है, अफसोस करना है। यार तुम क्या ये को जाहल मुतलक समझते हो? चलो सादा जाहल तो चल जाता है, मुतलक तो नहीं ना होना चाहिए। तो बात यह है कि आपको इस हवाले से बड़ी अजीब सी चंद बातें सुनाने लगा हूं जो आपके लिए वाकई दिलचस्पी का बायस बनेंगे। जी जी, आप हैरान होंगे कि अमेरिका में एक खातून ने सबसे पहले बैंक डकैती की थी। अच्छा, 1930 में बोनी पार्कर नामी ये खातून जो है ना, जिसने बैंक लूटा था और दुनिया की ये पहली बैंक लूटने वाली खातून का एजाज हासिल इसने किया था। अच्छा, उसने अपनी पूरी जिंदगी में 23 बैंक लूटे थे। ये बैंक लूटने के साथ साथ जेल से भागने और अपने साथियों को जेल से भगाने की भी माहिर थी। खुद भी जेल से दौड़ जाती थी और अपने साथियों को भी दौड़ा भाग लेती थी। जाती थी। और हर मुजरम की तरह इसका भी फिर अंजाम जो है बड़ा भयानक हुआ। बिलाखिर ये खुद भी पुलिस के गोली का निशाना बन गई, पुलिस मुकाबले में मारी गई। मेरा ख्याल है 1967 में इस पे फिल्म भी बनी थी। फिल्म का नाम था बोनी एंड क्लाइड। अच्छा, 2013 में वाशिंगटन के अंदर एक खातून डाकू ने उस वक्त कानून नाफिज करने वाले अदारों को हैरत में मुब्तला कर दिया जब उसने सिर्फ 15 मिनट में 2 बैंक गन पॉइंट में लूट लिए और फरार होने में भी कामयाब हो गई। फिर अमेरिका में ही 2010 में एक खातून स्टारलेट नामी ने जी जी, 2 हफ्तों के दौरान 10 बैंक लूटे और वो भी पुलिस की गिरफ्त से बच निकली। क्या बात है जी। यानी वहां की पुलिस जो है वो हमारी पुलिस की पेटी पर है। अच्छा, एक बड़ी मशहूर डाकू हुई है इंडिया की, वो तो उस पे तो फिल्म भी बनी, फूलन देवी। हाँ जी। भारत में को 80 की दहाई में ये खातून जो है इसके बड़े चर्चे हुए और आप हैरान होंगे कि इसका अपना बहुत बड़ा गैंग था और इसने पूरी जिंदगी कोई 48 डाके मारे, कई बंदे भी मारे। अच्छा, और फूलन देवी को जब गिरफ्तार किया गया था तो कोई 300 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो थे ना जी, हाँ जी, वो उस कार्रवाई में शामिल थे। यानी 300 बंदे ने रल के छापा मारे तो फिर फड़ी गई, वरना अफसर दफ्तर च बह के मशवरे कर दे यार सवाल आके फड़िए शायद फड़ी जाए या दाल आके फड़िए शायद फड़ी जाए, जाल ला के फड़िए जिवें मच्छी। जाल नाल फाड़ लवो या कुंडी सुट के फाड़ ली। अच्छा, पाकिस्तान में पुलिस जराये के मुताबिक खवातीन पहले अकेले काम और मर्द डाकुओं के साथ मिलकर ज्यादा काम करती थी, अच्छा जी, जिनमें घरों की रैकी करना खवातीन की जिम्मेदारी होती थी। जाके पहले देखती थी घर में कौन कौन है, मैं कोई बाथरूम जाने के बहाने पैना मैं थकी है तो ये बुआ खोलो मैं बाथरूम च तो हुआ गोगे वर्गा कहना भैन नूं पानी पियाओ। हाँ, भैन नूं पानी भी पियाओ ते अंदरों जिहड़ा जेवर जोड़े है सारी जिंदगी मेहनत करके वो भी दे दियो, वो भी पढ़ाओ। बाज़ औक़ात खवातीन घरेलू मुनाजमा बन के कई माह तक घर की रैकी करती हाँ जी, और इसके बाद अपने मर्द मेंबरान को इतला करके तो फिर डकैती करा देती थी। आजकल वैसे डकैती करने के लिए सोशल मीडिया भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। पहले सोशल मीडिया पे किसी के साथ राबता करके सारी मालूमात लेके फिर एक दिन उहदे घर पहुंच जाते ने। साले को जनाब
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅਫਜ਼ਲ ਡਾਡੂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂ। नाज़रीन, ये था आज का इस पे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि नीचे गिर जाना एक हादसा है, लेकिन गिरे रहना आपकी अपनी मर्जी। वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।